السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب سفر کرتے ہوئے بلخ پہنچے جو کہ افغانستان میں ہے، اور پھر بلخ کے بعد کچھ سمے کے لیے غزنی میں ٹھہرے۔ یہاں پہنچ کر آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ کو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب مل چکا تھا، لیکن اب ہندوستان جانے کی اجازت دی گئی۔ بارگاہ رسول سے اجازت ملنے کے بعد 586 ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ مشہور بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ یہاں آپ نے 40 دن تک عبادت اور چلہ کشی کی۔ یہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اسے ایک بند کمرے کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے روحانی برکت لینے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ملتان علم اور فن کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں آپ 5 سال تک رہے اور یہیں آپ نے سنسکرت بھاشا سیکھی۔ سنسکرت سیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا، کیونکہ آپ کو جلد ہی ہندو سمدائے کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی تھی۔ مقامی زبان سے واقف ہونا آپ کو دعوت اسلام کے لیے ضروری تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ملتان سے دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں کچھ سمے رکنے کے بعد آپ اجمیر کے لیے روانہ ہوئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے پشچمی میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر مغل بادشاہ اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت پرانا اور ایتہاسک شہر ہے۔ اجمیر میں اس سمے ہندوستان کی سب سے بڑی طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کے سب سے بہادر سپاہی اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کرتے۔ اگر جنگ کا وقت آتا تو راجپوت عورتیں خود کو جلتی آگ کے حوالے کر دیتی تھی تاکہ ان کے مرد جنگ کے میدان سے پیچھے نہ ہٹے اور یا تو جیت کر واپس آئے یا اپنی جان دے دے۔ یہ وہی قوم تھی جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خدا کے ایک ہونے کا پیغام دینے والے تھے۔ اس وقت دلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے نزدیک اپنی خانقاہ بنائی۔ یہ خانقاہ کیا تھی؟ صرف گھاس پھوس کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرما تھے۔ ان کے پاس صرف نماز کا ایک مصلی، پانی کا ایک برتن اور ایک جوڑا لباس تھا۔ یہی سب ان کا سامان تھا۔ شروعاتی دنوں میں یہاں کے راجپوتوں نے آپ کی موجودگی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے آپ کو ایک سادھارن جوگی یا تپسوی سمجھا تھا جو کہ کہیں دور سے آ کر جنگل میں بس گیا ہے۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے آپ کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی شخصیت ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد سوالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت آپ کو دیکھنے آتے اور آپ کی نورانی شخصیت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آپ کے چہرے میں ایسی رونق اور کشش تھی جسے دیکھ کر لوگوں کے دل کھینچنے لگتے تھے۔ حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آپ کون ہیں، لیکن ان کی روح آپ کی طرف جھکنے لگی۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندو مذہب کی کسی بھی ساخ پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے راجستھان کے اس علاقے میں پہلے کبھی مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ آپ کے مذہب کی حقیقت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی سے بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ جب اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان سے ان کی زبان میں بات کی اور پوچھا،
تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ راجپوت اس غیر مقامی شخص کی صاف اور اثردار زبان سن کر دنگ رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں جواب دیا، ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم یہاں جنگل میں اکیلے ہو۔ آج ہم نے سوچا کہ تمہارے آنے کی وجہ پوچھیں۔ آخر تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرم اور میٹھے لہجے میں فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دوسرے راجپوتوں نے کہا، تم ہمیں نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے۔ اس کی باتوں سے غرور اور گھمنڈ صاف صاف جھلک رہا تھا۔ پھر راجپوت کہنے لگا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو اور اجمیر کیوں آئے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پورے جلال لہجے میں فرمایا، میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی راجپوت چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں کئی طرح کے سوال اور شک اٹھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم شہاب الدین گوری کے قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کے لہجے میں ساری نفرتیں جھلک رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں وہ بھی میرا دین کا بھائی ہے۔ آپ راجپوتوں کے لہجے سے سمجھ چکے تھے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اپنی آواز بلند رکھتے ہوئے بات کی۔ دوسرے راجپوتوں نے کہا، وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام یہاں لے کر آیا تھا، لیکن ہم نے گوری کو ایسا ہرایا کہ اس کا پیغام بھی یہاں دفن ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے یہ سنا تو آپ کے جلال میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے یہاں کتنی قوم آباد تھی، آج ان کے نشان بھی نہیں ملتے۔ اگر پوری دنیا بھی تمہاری ہو جائے تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہاب الدین گوری تو ایک مضبوط فوج لے کر آیا تھا، لیکن میں اکیلا آیا ہوں۔ پھر بھی میں تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہی پڑے گا۔ اگر تم اپنے کان بھی بند کر لو گے تو تمہاری سننے کی طاقت پھٹ جائے گی، چاہے اس ٹکراؤ میں پورا ہندوستان الٹ پلٹ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ پیغام تمہارے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچے گا۔ پھر آپ فرمانے لگے، جاؤ اپنے دروازے بند کر لو، اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، لیکن وہ روشنی کی لکیر ہر بند دروازے کو چیرتے ہوئے تم تک پہنچے گی۔ یہ ایک بڑا دعویٰ تھا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی طرف کیا گیا تھا جو سرکش اور غرور بھری قوم کے بیچ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ خواجہ غریب نواز کی یہ بے باکی راجپوتوں کو ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنی زمین پر یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ ایک راجپوت نے اپنی روایتی غرور دکھانے کی کوشش کی۔ اسی پر خواجہ غریب نواز نے پورے جلال لہجے میں فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر یہ کسی انسان کی ہوتی تو تمہارے باپ دادا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن انہوں نے بھی موت کا سواد چکھا اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے کرایہ دار ہیں اور جلد ہی اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے راجپوت نے غصے سے کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین اور آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اگر تم یہاں اور رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے کہ تم اپنی زبان پر آئندہ اللہ کا نام نہ لاؤ گے۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہ پہلی پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر ایک الگ ہی رنگ ابھر آیا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں، تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر راجپوت خفا ہونے کے بجائے ہنسنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ تو اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس، اور نہ ہی رہنے کو مکان۔ پہلے خود کو زندہ رکھ کے دکھاؤ، پھر ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین چھن جائے گی، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت غصے میں آ کر بولا، آخر تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو، اور تمہارے پاس اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے سنسکرت بھاشا میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر
किसी और की पूजा करे। जिन मूर्तियों को तुमने अपने हाथों से बनाया वह तुम्हारे खुदा कैसे हो सकती है? ये पत्थर की मूर्तियाँ अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। तुम किस उम्मीद पर इनके आगे दामन फैलाते हो? ये तो खुद तुम्हारी मोहताज है कि तुम इन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हो। ये सुनकर राजपूत गुस्से में लाल हो गए। उनकी तलवारें मयान से बाहर आ गई। वो उस मुसलमान फकीर का काम तमाम करना चाहते थे जो उनके देवताओं की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर करम की निगाह डाली। अचानक बिजली जैसी लहर उठी। वो राजपूत जिनकी बहादुरी की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में थी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने झूठी साबित हो रही थी। उनके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उनकी तलवारें हाथ से गिर पड़ी। वह घबरा कर वहाँ से भाग खड़े हुए। ये एक अजीब और गरीब नज़ारा था। राजपूत कुछ देर पहले अपनी बहादुरी और शान के किस्से सुना रहे थे। वो ख्वाजा गरीब नवाज की एक नज़र भी नहीं झेल सके। ऐसे भाग खड़े हुए जैसे कोई ताकतवर दुश्मन उनका पीछा कर रहा हो। राजपूत सैनिकों में कुछ दिनों तक इस वाक़ये का जिक्र दबे लहजे में होता रहा। फिर वही राजपूत की जमात जो पहले ही ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी शक्ति का नज़ारा देख चुकी थी, एक बार फिर उसी फकीर की झोपड़ी की ओर बढ़ी। उस साथियों ने उसे मुसलमान फकीर की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की, मगर वे ये कहते हुए अपने घरों से निकले थे कि उस फकीर ने हमारे देवताओं का अपमान किया है, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया है, हम उससे इसका बदला जरूर लेंगे। राजपूत अपने हाथों में तलवार पकड़े और दिलों में नफरत और गुस्से का गुबार लिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की झोपड़ी में दाखिल हो गए। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज जोहर अदा कर रहे थे और सजदे में थे। राजपूत आपस में कहने लगे, इसी बेखबर हालत में इस फकीर का काम तमाम कर दिया जाए। उन्होंने तलवारों को हाथ में लिया, मगर इससे पहले कि वे तलवारों को बाहर निकाल पाते, ख्वाजा गरीब नवाज ने सजदे से सिर उठाया और खड़े हो गए। राजपूत हैरान होकर उस मुसलमान फकीर के इबादत के तरीके को देख रहे थे। ये पूजा कुछ अलग ही थी, जिसमें ना कोई मूर्ति थी ना घंटी की आवाज। वो अपने हाथ बांधे हुए खड़े थे, जैसे उनका पूरा शरीर जमा हुआ हो। सिर्फ होठों की हल्की हल्की हरकत हो रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रहे हो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क़याम से रुकू में गए। राजपूत अपनी जगह खड़े थे। फिर जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा किया और जमीन पर सिर रखा, तो राजपूतों ने तलवार खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उनके जिस्म की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी तलवार मयान से बाहर नहीं निकला। यह एक अजीब आलम था, जैसे कोई खौफ और डर ने राजपूतों के दिलों और दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। कुछ देर बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम फेरा और दुआ के लिए दोनों हाथ उठाए। फिर दुआ से फारिग होकर वो राजपूतों की तरफ मुखातिब हुए और कहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए मेरे पास केवल जंगली फल है। बैठो और अपनी खोई हुई ताकत को इकट्ठा करो, फिर जो इरादा लेकर आए थे उसे पूरा करो। फकीर तो अल्लाह की राह में घर से कफन बांधकर निकला है, तुम जैसा चाहो खंजर आजमा कर देख लो। अल्लाह के दरवेश के कत्ल के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर राजपूतों की गुस्से और नफरत ने जैसे ठंडा होना शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज की कसफ ने उनके अंदर एक सफाक दल खोल दिया और उनके जिस्म पर लर्जन तारी हो गई। फिर वे लोग एक बार फिर से डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। फरार होते वक्त तमाम बुत परस्त चीख रहे थे, ये तो जादूगर है, सच में ये बहुत बड़ा जादूगर है। राजपूतों के ख्याल में जादू की वजह से ही उनकी ऐसी हालत हो सकती थी। इसके बाद वही राजपूत की जमात जो पहले भी ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानी ताकत से वाकिफ हो चुकी थी, तीसरी बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। महसूस होता था कि जैसे बुत परस्तों के पैरों में एक जंजीर है और वे दूर भागने के बावजूद भी एक फकीर के पास आने के लिए मजबूर हैं। बिलाखिर के ये रास्ते पर मुसलमान हो गए और ऐसे मजहब में दाखिल हो गए जहाँ न कोई बंदा था और न कोई बादशाह, जिस मजहब में छूत अछूत का कोई फर्क नहीं था। काला गोरा अमीर गरीब हर शख्स बराबर था। यह बदलाव सिर्फ उन राजपूतों का नहीं बल्कि उनके पूरे समाज और जिंदगी का था। उन पर एक नई रोशनी की किरण आई थी और अब वे उस रास्ते पर चल पड़े थे जो उन्हें सच्चे और पाक मजहब की ओर ले जाता था। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।